أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. محترم بزرگ مسلیان مسجد، میرے نوجوان دوستوں، معزز خواتین اسلام اور پیارے بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم یہاں بعد نماز عشاء جمع ہیں اور اللہ کی توفیق سے ہم رمضان مبارک کے اس آخری عشرے میں 23ویں تعطرات کی عبادت بجا لانے کے لیے ایک عزم لے کر بیٹھے ہیں. عشاء کی نماز باجماعت ادا کی ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے. آمین. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت، جو خوشخبری عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے والے کو سنائی ہے کہ جو آدمی عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آدھی رات تک عبادت کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ثواب کا مستحق بنائے. آمین. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بقیہ آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں فجر باجماعت پڑھنے کی اور اس ثواب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قام رمضان، جو رمضان کا قیام کرتا ہے، یعنی عشاء کے بعد اگر پڑھ رہا ہے تراویح یا فجر سے پہلے اٹھ کر کے پڑھ رہا ہے قیام اللیل. من قام رمضان، اور ایک حدیث میں فرمایا: من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کی رات میں، قدر والی رات کی تلاش میں جو قیام کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قام مع الامام حتى ينصرف، امام کے ساتھ کھڑے رہے یہاں تک کہ امام چلا جائے، اس وقت تک امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے بھی رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے. الحمدللہ. بعض لوگوں نے سوال کیا، ذہنوں میں یہ سوال آنا چاہیے، آنا بھی فطری بات ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پڑھنے والے کے لیے بھی رات بھر کا ثواب. عشاء پڑھیں گے تو آدھی رات، فجر جماعت سے پڑھیں گے تو آدھی رات، پھر یہ تراویح پڑھے امام کے ساتھ یا قیام رمضان امام کے ساتھ کریں تو بھی رات بھر ثواب. کیا مطلب ہے اس کا؟ تو علماء اکرام نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے. کہا کہ پہلا فرض کے لیے ہے، دوسرا نفل کے لیے ہے. جو عشاء جماعت کے ساتھ پڑھے، فجر جماعت کے ساتھ پڑھے تو رات بھر فرض نمازیں پڑھنے کا ثواب اللہ عطا کرے گا. اور جو امام کے ساتھ جو تراویح ادا کرتا ہے وتر کے ساتھ، تراویح پوری 8 رکعت اور وتر 3 رکعت، یعنی 11 رکعت جو آدمی امام کے ساتھ ادا کرتا ہے، جا کے سو بھی جائے تو رات بھر نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا. تو ہم جو ہے فرض بھی پڑھیں اور نفل بھی پڑھیں تو اللہ سے یہ امید رکھیں، یہ نیت رکھ کے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے فرض پڑھنے کا بھی ثواب عطا کرے، نفل میں رات بھر پڑھنے کا ثواب عطا کرے. یہ جو ہے یہ فضیلتیں ہیں. ہر رمضان کے مہینے میں یہ فضیلتیں حاصل کرنے کی ہمیں جستجو اور کوشش کرنا چاہیے. مزید بعض جگہ پر دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ شب قدر کے نطاق راتوں میں خالی کیا کہتے ہیں بیان کرنے، علماء لمبی لمبی تقریر 2 گھنٹے 3 گھنٹے، اور بس لوگ سننے میں کانوں کی سما خرش میں
وقت صرف کر رہے ہیں اور علماء بولنے میں ہیں، لوگ سننے میں ہیں. یہ اصل مقصد نہیں ہے، یہ صرف تذکیر ہے، نصیحت ہے. یہ بات ذہن میں رکھ کے آپ سنیے گا، ٹھیک ہے؟ تو آدھا پون گھنٹہ ہم اپنی بات مکمل کر لیتے ہیں. اصل کام کیا ہے اس کے بعد شروع ہوتا ہے. یہ بھی ایک نصیحت ہے، یہ نصیحت کام کے لیے ترغیب کا ذریعہ بنتا ہے. تو آپ علم یہ حاصل کر رہے ہیں اس رات میں، کیونکہ اسی رات اللہ نے علم کی آیت نازل وہی آیت نازل فرمائی ہے. تو اس علم حاصل کرنے کا رشتہ اس رات سے جڑا ہوا ہے. لیکن ہمیں انفرادی عبادت کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن نازل ہوا اس رات میں. اور ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اور توبہ استغفار کرنا چاہیے، درود کا اہتمام کرنا چاہیے، نیکی صدقہ و خیرات جو نیکی بھی آپ کر سکتے ہیں اس رات میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. چلیے آئیے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ ان تاثراتوں میں انشاءاللہ ہم مسلم معاشرے کی خوبیوں سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے. تو اب تک دو موضوع پہ بات ہو چکی ہے. تھوڑا سا یاد دہانی کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ سوال کر لوں کہ پہلی جو خوبی مسلمانوں کی جو ہم نے آپ سے شیئر کی تھی وہ کیا خوبی تھی؟ اچھا، آپ دوسرا جواب آپ نے دیں گے، کوئی دوسرے دیں گے. اور ماشاءاللہ، تو مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. اب دوسری جو خوبی ہم نے 23ویں تعلیمات میں ہم نے جو سنی تھی وہ کوئی بتا سکتے ہیں کیا خوبی تھی وہ؟ ہاں، علم دین کی اہمیت اور اس کے حصول میں آگے رہنا، یعنی کمپٹیشن کرنا، مسابقت کرنا، نیکی کے معاملے میں، بھلائی کے معاملے میں، خیر کے معاملے میں، ہر اچھے کام میں میں آگے رہوں گا. یہ جستجو ایک مسلم معاشرے کے افراد میں پائی جاتی ہے اور ہمارے اندر پائی جانی چاہیے. یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اللہ ہمیں سے توفیق عطا فرمائے. آمین. اب آئیے اس کے بعد مسلم معاشرے کی جو خوبی جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ مسلم معاشرہ تقوی بیس معاشرہ ہوتا ہے اور یہ مسلم معاشرہ متقیوں پر مبنی معاشرہ ہوتا ہے. مسلم معاشرے میں تقوی پایا جاتا ہے اور مسلم معاشرے کا ہر فرد، ہر ممبر متقی ہوتا ہے. تقوی بیس مسلم معاشرہ ہمارا پایا جاتا ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے. اور دوسری اسی سے متعلق جو باتیں، جو آیتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ مسلم معاشرہ متقی جو ہوتا ہے اس کے اندر ایمان بالغیب کی کیفیت ہوتی ہے. وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے اور غیب پر ایمان کی وجہ سے ایک مومن کے اندر سیلف ڈسپلن آ جاتی ہے. خود اس کے اندر سنجیدگی پیدا ہوتی ہے. سنجیدہ مسلمان ہوتا ہے. مسلمان چچوڑا نہیں ہوتا، مسلمان آوارہ نہیں ہوتا. مسلمان جو ہے کیا کہتے ہیں یعنی معاشرے میں کیا کہتے ہیں ایک گری ہوئی نظر سے دیکھا جانے والا نہیں ہوتا ہے. ایک باوقار، سنجیدہ، سیلف ڈسپلن اور اس کے اندر ایک مزاج میں سنجیدگی پائی جاتی ہے. نوجوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، اس کے اندر ایک خاص قسم کا ایک ڈسپلن پایا جاتا ہے. یہ تقویٰ کی وجہ سے ہوتا ہے. اب دیکھیے، آئیے ہم لے کے چلتے ہیں. اللہ نے فرمایا کرتے ہیں لیکن صحیح نہیں ہے. اس کا معنی اور مفہوم اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو الف لام میم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. کوئی انسان الف لام میم پڑھتا ہے تو اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں. یہ بات معلوم ہوئی کہ الف لام میم کا معنی نہیں معلوم، یعنی معنی نہیں سمجھ کے بھی قرآن پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. الحمدللہ. تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وقت نکالیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا اہتمام کریں. اور اگر نہیں آتا ہے تو بھی
قرآن مجید لے کر کے پڑھنے کی کوشش کرے. حدیث میں اللہ نے فرمایا جس کو اچھا پڑھنا آتا ہے وہ اچھا پڑھ لیتا ہے, اسے ثواب ملتا ہے. لیکن جس آدمی کو پڑھنا نہیں آتا ہے وہ کوشش کر کے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پڑھنے کا بھی ثواب عطا کرتا ہے اور کوشش کا بھی ایکسٹرا ثواب عطا کرتا ہے. تو خیر کے معاملے میں ہمیں یہ کرنا چاہیے, اور بغیر سمجھے پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے. الف لام میم کا معنی کسی کو بھی نہیں معلوم, لیکن اللہ کے نبی نے وہی مثال پیش کی. تو الف لام میم بغیر سمجھے پڑھنے کے بعد 30 نیکیاں ہیں, تو پورا قرآن میں بھی یہی بات موجود ہے. بس میں نہیں, لیکن جس کا معنی معلوم نہیں ہے, نہیں بتایا گیا, اس کا معنی تو نہیں ضرورت نہیں ہے. لیکن جس کا معنی اور مفہوم واضح ہے, کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس کا معنی مفہوم سمجھ کر پڑھے. جو آدمی معنی مفہوم سمجھ کر پڑھتا ہے اس کو یوں سمجھیے کہ ایک آدمی الف لام میم پڑھتا ہے تو 100 10 روپے کے ایک سکہ میں اس کو دے رہا ہوں, 10 روپے کے 10 سکے. الف پڑھنے پر اسے میں دے دیا, لام پڑھنے پر 10 سکے دے دیا, اور میم پڑھنے پر 10 سکے. کتنے سکے ہو گئے؟ 30 سکے ہو گئے, ہے نا. 30 سکے میں نے دیے. کون سے سکے ہیں یہ عام سکے جو ملتے ہیں 1 روپے کے سکے, ہے نا. لیکن جو آدمی اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ذالک پڑھتا, ذالک میں بھی 3 الفاظ ہیں. ذالک کا معنی وہ, جب اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے ذالک الکتاب, الکتاب الف لام کاف تا با 5 حروف ہے اس کے اندر. لا ریب فیہ, لام میں 2 حروف ہے, ریب میں 3 حروف ہے, فی میں 3 حروف ہے. اب ان کو سمجھ کے پڑھتا ہے تو سمجھ کے جب آپ پڑھیں گے تو یہی 30 نیکیاں ان کی ویلیو کیسے ہو جائے گی معلوم؟ گولڈ کوائن, 10 گولڈ کوائن آپ حاصل کر رہے ہیں. اب آپ فیصلہ کیجئے آپ کو نارمل کوائن چاہیے یا گولڈ کوائن چاہیے. گولڈ کوائن چاہیے تو آپ کو ایکسٹرا ٹائم دینا پڑے گا, ایکسٹرا ایفورٹس لگانے پڑے گا, آپ کو ایکسٹرا محنت کرنا پڑے گا, آپ کو عربی سمجھنا پڑے گا, معنی سمجھنا پڑے گا, اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا, استاد کو مقرر کرنا پڑے گا, کچھ ان سے ٹیوشن فیس دینا پڑے گا, آپ کو ایکسٹرا ایفورٹ لگا کر سمجھنے کی کوشش کرنا پڑے گا. یہ جو آپ کریں گے تو ایک حرف پڑھنے پر ایک کوائن جو نارمل کوائن ہے وہ نہیں بلکہ کیا ملے گا؟ اللہ کا گولڈ کوائن عطا کرے گا. سمجھنے کے لیے مثال میں نے دیا ہے. تو یہ چیز سمجھ کر پڑھنے اور نہ سمجھ کر پڑھنے کا فرق ہے. سمجھ کر نہ سمجھ کے پڑھنے والا بھی محروم نہیں رہے گا, لیکن سمجھ کر پڑھنے والا گولڈ کوائنز حاصل کرے گا. اللہ کے پاس اس کا اجر, اس کا ثواب کا کوئی انتہا نہیں. اچھا, یہ رہا سمجھ کر پڑھنے والا, یہ رہا نہ سمجھ کر پڑھنے والا. اور ایک سمجھ کر پڑھنے والا صرف سمجھ کے پڑھ لے رہا ہے, بس عمل نہیں کرا. عمل کر رہا ہے تو ہاں سونے پر سہاگا, بس نہیں تو یہ سونا اور اس پر سہاگا ہو جائے گا. اچھا, سمجھ کے پڑھ رہا ہے, عمل بھی کر رہا ہے, دوسروں کو سمجھا بھی رہا ہے, تو یہ اور ملٹیپل ہو جائے گا. پلاٹینیم دنیا کا سب سے قیمتی دھات کون سی ہے؟ سونے سے بھی مہنگی پلاٹینیم کا ہے, سونے سے بھی مہنگا ہوتا ہے. تو پلاٹینیم کا کی ویلیو آپ کی ہو جائے گی. تو اس طریقے سے آپ اس کا اندازہ کیجیے. تو بہرحال اس کا ہمیں خاص خیال کرنا چاہیے. قرآن مجید کو تلاوت فرسٹ لیول تلاوت کا ہے, سیکنڈ لیول سمجھ کر پڑھنے کا ہے, تھرڈ لیول سمجھ کر پڑھنے کے ساتھ عمل کرنے کا ہے, فورتھ لیول دوسروں کو سمجھانے کا ہے. اللہ تعالیٰ ان سارے معاملات میں قرآن سے ہمارا ربط پیدا فرمائے. تو ہم یہی کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا خاتون میں کیا کر رہے ہیں, یہ تو قرآن کی باتیں پیش کرتے ہیں, قرآن سمجھنا سمجھانا بھی یہی بات ہے. تو ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں, تلاوت کے ساتھ ساتھ فہم قرآن کی کوشش کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی میں عمل کی کوشش کر رہے ہیں, اور عمل کی دعوت دینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. تو آئیے, اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, ھدی للمتقین, یہ کتاب ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے. یہی ہمارا موضوع ہے کہ مسلم معاشرے میں متقی ہوتے ہیں, مسلم معاشرہ تقویٰ بیسڈ ہوتا ہے, مسلم معاشرے میں تقویٰ کی صفت زیادہ پائی جاتی ہے. اس کا ہر ممبر
ہر فرد متقی ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو متقی بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو متقی آدمی کیسے بنتا ہے؟ متقی کی پہچان کیا ہے؟ متقی کی علامت کیا ہے؟ اس کی صفت کیا ہے؟ اس کی کوالٹیز کیا ہے؟ اللہ نے آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقی وہ ہوتے ہیں جو کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. متقی ہونے کی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پہ ایمان رکھتا ہے، اور غیب پر ایمان رکھنے کی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سیلف ڈسپلن ہوتا ہے، خود سنجیدہ ہوتا ہے. کیا مطلب؟ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. جیسا رمضان کا مہینہ ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ. ہمارا چھوٹا بچہ بھی جب روزہ رکھ لیتا ہے تو روزے کی حالت میں وہ بند کمرے میں بھی رہے، جی سخت گرمی کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، پھل رکھے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ایک آدمی بند کمرے میں رہے، کیمرہ بھی نہیں ہے اس کمرے میں، اسے پیاس لگتی ہے، کیا وہ پانی پیتا ہے؟ اسے بھوک لگتی ہے، کیا وہ کھانا کھاتا ہے؟ شعوری طور پہ نہیں کھاتا ہے. حالانکہ دسترخوان پہ بیٹھ کے گھر والوں کے ساتھ سحری کر لے، پھر روزہ کھولنے کا وقت آئے دسترخوان پہ بیٹھ کے روزہ کھول لے تو لوگ تو سمجھیں کہ روزے دار ہے، لیکن کمرے میں بند کر لے کے پانی بھی پی لے رہا ہے اور اپنی بھوک بھی مٹا لے رہا ہے. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں کرتا. ایک روزے دار ایسا نہیں کرتا ہے. کیوں نہیں کرتا ایسا؟ کیوں نہیں کرتا ایسا؟ تقویٰ کی وجہ سے. اندر تقویٰ ہے، دل میں تقویٰ ہے. تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ تقویٰ کا مطلب، تقویٰ ایک ایسا جذبہ ہے. تقویٰ کیا ہے؟ ایک جذبہ ہے، ایک انٹرنل طاقت ہے، ایک ایسا پاور ہے جو پاور جتنا اسٹرانگ ہوگا آدمی نیکیاں اتنے زیادہ کرے گا. یہ پاور جتنا اسٹرانگ ہوگا، جذبہ جتنا مضبوط ہوگا، آدمی گناہوں سے اتنا خود کو روکے گا. بند کمرے میں بھی گناہوں سے روکے گا، بند کمرے میں بھی غلط دیکھنے سے روکے گا، بند کمرے میں بھی وہ موبائل پر غلط چیزیں نہیں دیکھے گا. ایسا نہیں کہ پبلک کے سامنے بیان ہوئی، نہیں، بند کمرے میں بھی احتیاط. جیسے بند کمرے میں روزہ رہنے کے بعد انسان کسی چیز ٹھنڈے پانی کو پینا پسند نہیں کرتا، گرمی کا موسم کیوں نہ رہے، بھوک رہنے کے باوجود کھانا پسند نہیں کرتا ہے، اسے بھوک کی شدت ہونے کے باوجود. ایسے ہی ایک متقی فرد، مسلم معاشرے کا ایک متقی نوجوان، مسلم معاشرے کی ایک متقی خاتون، ایک متقی لڑکی، وہ بند کمرے میں بھی رہتی ہے تو بھی وہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتی ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتی ہے. یہ صفت ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اچھا یہ تو آپ کا گھر کے اندر ہے نا بھائی، اس کا فائدہ کیا ہے؟ سماج کو کیا فائدہ ہے اس کا؟ سوسائٹی کو کیا فائدہ ہے اس کا؟ غیب پر ایمان لانے کا فائدہ سوسائٹی کو کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ آج کل حکومتیں ہیں، حکومت کے لوگ قانون بناتے ہیں. ریپ بہت ہو رہا ہے نا، یہاں بسوں میں ہوا، یہاں ہوا، وہاں ہوا، ٹرینوں میں شکایتیں، گھروں میں گھس کے شکایتیں، اپنے پارکوں میں یہاں وہاں کی طریقے سے. سبھی حیدرآباد میں جو قریب میں بڑا حصہ ہوا تھا، اب یہ ساری چیزیں کیسے سارے اس کے لیے کیا کر رہے لوگ؟ احتجاج کر رہے، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال اب قانون بنانا چاہیے، ریپ کو کنٹرول کرنے کے لیے قانون بنانا چاہیے، سخت سے سخت قانون بنانا چاہیے. جیسے سعودیہ میں ہے، جیسے ایسا سب لوگ سعودیہ کا نام لے رہے تھے، تب ان کو سمجھ میں آیا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں قانون بنانے والوں کو، حکومتوں کو بھی، قانون بنانے سے جرم نہیں رکتا ہے، قانون توڑ کے جرم کرنا سیکھتا ہے انسان. قانون بنائیں گے تو قانون کو کیسے توڑنا، جرم کیسے کرنا، جو بھی سیکھتا ہے انسان. قانون بنانے سے جرم نہیں رکتا ہے، جرم غیب پر ایمان کو مضبوط کرنے سے رکتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سماج میں لوگ نیک ہو، جرم کم ہو، جرائم کم ہو، کرائم کم ہو، لوگوں کے اندر برائیاں کم ہو، بھلائیاں زیادہ ہو، کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اسلام کا میتھڈ اپناؤ، اسلام کے طریقے کو اپناؤ. کہ اسلام انسان کے ذہن کو، اس کے دل کو، اس کے دماغ کو پاک کرتا ہے،
اسے ایمان بالغیب مضبوط کرتا ہے. سب سے زیادہ روزہ ایک انسان کو پریکٹیکل یہ پریکٹس کرواتا ہے کہ کیسے ایمان بالغیب کو مضبوط کرنا چاہیے. آپ کو جب ٹھنڈا پانی دے کر بھول کے پی لیا, اللہ معاف کرتا ہے, بندے میں نے تجھے بلایا ہے, ٹینشن مت لے. روزہ تیرا روزہ ٹوٹا نہیں. پیاس لگ رہی تھی, شدت کی پیاس لگ رہی تھی, ہاتھ میں بوتل لیتے ہی یاد آیا کہ میں روزے سے ہوں, یہ ایک گھٹ پیتے ہی یاد آیا کہ میں روزے سے ہوں. دوسرا گھٹ نہیں, فون پکڑے ہوا ہوں میں ویڈیو دے رہا ہوں. یہ کون سا جذبہ ہے؟ کس نے روکا اسے؟ کیا کام کس نے روکا؟ ایمان بالغیب نے روکا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر دیکھ کون رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے کا مائنڈ میں اس کا پریزنٹ ہونا, ہمیشہ یہ ذہن میں موجود ہونا, یہ ایک ایسا مضبوط جذبہ ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتا ہے. برائیوں سے آپ نے خود روکتا ہے. کسی کو پولیس کا ڈر نہیں, حکومت کا خوف نہیں, جیل کا اس کا خوف نہیں, اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے, جس کی وجہ سے سیلف ڈسپلن اس کے اندر آ جاتی ہے اور خود بخود رک جاتا ہے. یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن افسوس کی بات کیا ہے, دیکھیے جتنے روڈی شدہ ہیں, جتنے جرائم ہیں, جتنی برائیاں ہیں, ان میں اگر آپ چیک کریں گے, افسوس کی بات ہے, مسلمان نوجوان زیادہ ہیں چوری کے کیسز میں, زنا کے کیسز میں, اور آپ دیکھیں گے روڈی شٹر کی کیسز میں, یہاں وہاں جہاں بھی آپ. افسوس کی بات ہے جس معاشرے کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ جو ایمان بالغیب جو معاشرہ رکھتا ہے, اللہ پر غیب پر ایمان جو رکھتا ہے, روزہ اس کی اس بات کی تربیت دیتا ہے. ایسا معاشرہ جو روزدار ہو, ایسا معاشرہ جو ہے غیب پر ایمان رکھنے والا, اس معاشرے میں اگر جرائم موجود ہو, یہ انتہائی شرمناک بات ہے, انتہائی شرمناک بات ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے روکیں. ماں باپ کو پریشان کرنے والے, ماں باپ پر ظلم کرنے والے, ماں باپ کو قتل کرنے والے, چاہے آپ کو بند کمرے میں جن دنیا میں دیکھ رہی ہو, اللہ تو دیکھ رہا تھا. کہاں تھا آپ کا ایمان, کہاں تھا؟ روزے نے کیا سکھایا آپ کو, کیا کرنے میں ہم نے کیا سیکھا اس سے؟ یہ بہت اہم بات ہے. تو جو مسلم معاشرہ ہوتا ہے, مسلم معاشرہ میں تقویٰ پایا جاتا ہے, اس کے افراد متقی ہوتے ہیں, اس وجہ سے کہ یہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں, غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ایسا ہونا چاہیے. جب محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ماشاءاللہ اس صدی کے پچھلے صدیوں میں, پچھلے 2-3 صدیوں میں اس دنیا میں جو بڑا ریولیوشن لائے, انقلاب برپا کیا, جنہوں نے لوگوں کی اصلاح, عقیدوں کی اصلاح, عمل کی اصلاح, حکومتوں کو تبدیل کر دیا, شرک کو مٹا دیا, توحید کو قائم کر دیا, برائیوں کا خاتمہ کر دیا. ہر جگہ جہاں ڈکیتی, ظلم, حاجی جاتے تھے حج کرنے کے لیے. عرب پہ مسلمان رہنے کے لیے حاجیوں کو روکتے تھے. نبی کے زمانے میں نبی سے جو منظر تھا, جاہلیت کا جو منظر تھا, وہ منظر ابھی پچھلے 300 سال پہلے وہ منظر دیکھنے کو سعودی میں ملتا تھا. عجیب عجیب رسوم و رواج. حج کو جا رہے تو ایسے کوئی ہندو ایسے ہمارے پاس یاترا کو جاتے نا, سب پھول تماشے ڈھول تاشے لے کے جاتے ویسے جاتے تھے لوگ حج کرنے کے لیے, یاترا کو گئے ویسے. یہ انداز تھا. محمد بن عبد الوہاب آئے, ماشاءاللہ سب سے پہلے عقیدہ توحید کی اصلاح کی, لوگوں کے دلوں کو صاف کیا, ایمان بالغیب مضبوط کیا, ان کے ایمان کو مضبوط کیا, اعمال کو مضبوط کیا, عقیدے کو مضبوط کیا, بڑی محنت کیے, اور وہاں پر توحید کا عام کر دیا, اور توحید کی حکومت کو قائم کیا. اور وہ چلی تقریباً پچھلے 150 سال سے بڑی مضبوط انداز میں چلی, اور پچھلے 50 سال سے تو اور اچھے انداز میں وہ کر رہی تھی. لیکن کیا کیا جائے,
دشمن کی نظر بد لگ گئی ہے. اب طاؤس اور آتش کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. آتش کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر. فرمایا کہ آپ بتاتا ہوں کہ قوموں کی تقدیریں کیسے قوموں کی تقدیریں کیسے بنتی ہے. قوم جب مضبوط آنے والی ہوتی ہے، جب اس کے بازو مضبوط ہوتے ہیں، اپنے قوت بازو پہ یقین رکھ کے جب وہ کفر و شرک کا مقابلہ کرتے ہوئے جاتی ہے تو قوم کامیاب ہوتی ہے. لیکن جب کامیابیاں ملنے کے بعد جب عیاشیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کھیل کود، تماشے، فلم بیڑیاں، تھیٹر کھل گئے، فلم کھل گئے، تماشے ہو رہے ہیں، عیاشیاں ہو رہی. اب جب اس راستے پہ جب قوم بننا شروع ہو جاتی ہے، بربادی کا گڑھا یہ خود اپنے ہاتھ سے کھود رہے ہیں. کس وقت گہرے کھڑے میں گر جائیں گے نہیں پتا نہیں. لیکن ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صرف چونکہ وہاں توحید ابھی بھی باقی ہے، اللہ اس توحید کی بدولت اللہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اور ان کی اصلاح فرما. بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. ہون بھی اپنے، دان بھی اپنے، کیا کیا جائے. تو رہنے کی جو اصلاح جب آئی تھی، جب شروع کی بات میں کر رہا ہوں، اس وقت جب آج بھی جب یہ بات آئی، خاص کر سعودیہ کے حوالے سے یہ بات آئی، تو لوگوں نے کافی پوچھا کہ میں ایسا ہو رہا ہے. تو لوگوں، مسلم معاشرے کی پہچان یہ ہے کہ مسلم معاشرہ تقوی کی بنیاد پہ ہوتا ہے. متقی مسلم معاشرے میں ہوتے. میری شدید خواہش تھی کہ جو تھیٹر کھولے گئے وہ خالی پڑ جاتے تو کیا اچھا ہوتا. میری شدید خواہش تھی کہ نوجوان ان سے نہیں پھٹکتے، نہیں آتے تو کیا اچھا ہوتا. تھیٹر خالی پڑ جاتے تو وہ شرم کے مارے بند کر کے بھاگ جاتے. وہ تھوڑی مخلص ہے. ہم موجودہ نظام مخلص تھوڑی کہ ایک آدمی بنے گا تو ہم تقریر کریں گے. پورے لوگ چلے گئے، چند لوگ بیٹھے ہوئے جو کہ تقریر کر رہے ہیں. ہم کو نہیں چاہیے جب بیٹھا بیٹھے رہے تو تھیٹر والے ایسی تھوڑی کریں گے. ہم بڑے مخلص 10 آدمی آگے تو تھیٹر چلائیں. نہیں، ان کو بزنس چاہیے. ان کو کیا چاہیے؟ بزنس چاہیے، کراؤڈ چاہیے، پبلک چاہیے. جن کے کام کرنے والی پبلک کو دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے. پبلک کو دیکھ کے کام نہیں کرتے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. مسجدیں چلانے والے، مدرسے چلانے والے اللہ کو دیکھ کے کام کرتے ہیں، پبلک کو دیکھ کے کام نہیں کرتے. یہ سارے بزنس مین کس کو کام کرتے ہیں؟ ان کو کیا چاہیے؟ پبلک چاہیے، بزنس چاہیے. میری خواہش تھی، یہ آرزو تھی کہ تھیٹر خالی پڑ جاتے تو کیا اچھا ہوتا. لیکن ایسا ہوا نہیں ہوا. تو بادشاہ جو اندازہ کرا تھا وہاں کا نوجوان بادشاہ جو اندازہ کرا تھا صحیح نکلا. پبلک کے اوپر جاؤ، آپ الزام بادشاہ کو دے رہے ہو. میں اللہ کی قسم پبلک کو بھی الزام دیتا ہوں کہ اگر ہم تھیٹروں کو خالی رکھے ہوتے تو وہ مربت کر کے شرما کے بھاگ گیا ہوتا. ہندوستان میں جب محمد بن قاسم کی جب فوج آئی تھی تو اس فوج کی کہ جذبات کو اور ہرانے کے لیے فوج گھروں سے دور ہوتی ہے. فوج میں نکاح کرنے والے بھی افراد ہوتے ہیں، اپنی بیویوں سے دور ہوتے ہیں، بڑے زمانے سے وہ اپنی بیویوں سے ملاقات نہیں کیے ہوتے ہیں. ان کی شہوانیت جو ہے عروج پہ رہتی ہے. اس کو تاڑ کر ان لوگوں نے مسلم فوج کے سامنے ننگی عورتوں کو کھڑا کر دیا تھا. اللہ اکبر. محمد بن قاسم نے تقریر کی تھی، اے متقی معاشرے کے افراد، تم جس معاشرے سے آئے ہو تقویٰ میں ایک معاشرہ ہے اور تم متقی افراد ہو. متقیوں پر مبنی یہ فوج ہے. آج تمہیں تقویٰ کا امتحان ہے کہ تم چلو تو ایسے چلو کہ تم گویا کہ اندھے ہو جو چل رہے ہو. ہم کو صرف دشمن دکھائی دیتا ہے، ننگی عورتیں نظر نہیں آتی ہیں. چل کے بتاؤ ایسا. اور چل کے بتا رہے تھے تو عورتیں پردہ کرنے پہ مجبور ہو گئی. کہا کن فرشتوں کے سامنے ہم کھڑی ہوئی ہیں. ہم تو سمجھتے تھے کہ ایک فوجی ہم کو اچک کے لے جائے گا. ایسا نہیں ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تب یہاں کے سادھو سناسیوں نے اپنے ہتھیار ڈالے تھے. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ بادشاہوں نے موقع دے دیا. راجا اگر موقع دے تو پرجا کیسی ہے؟ ہماری بات پرجا کی ہونی چاہیے. ہم کہاں ہیں تو لوگ راجا کو تانا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی مطلوب ہے، قابل ملامت ہے، اللہ اس کی اصلاح فرمائے. لیکن ہم بات پرجا کی کریں گے کیونکہ پرجا میں سے تو راجا بنا ہے. تو یہ چیز کی ہمیں اب ہم کیا کریں گے؟ ہم ان جگہوں کو خالی رکھیں گے. ہم وہاں نہیں جائیں گے برائی کی جگہ پر. ہم اپنے علاقے میں ہم برائی کا ارتکاب نہیں کریں گے. ہمارے موبائل میں جو ڈیٹا ہے وہ بھی سچ ہوتا ہے، معلوم ہے آپ کو.
کتنا لوگ کیا کیا دیکھتے ہیں انہیں اندازہ کرتی ہے. مسلم معاشرے میں مان لو کہ ایک بھی فوٹوگرافی پر کوئی وزٹ کرنے والا نہیں ہے. ایسا نمونہ ہم خیال کریں کیونکہ ہمیں یقین رکھتے ہیں کہ بند زمانے میں ہم گناہ کرنے کو جو گناہ سمجھتے ہیں. یہ لوگ ریپ کے خلاف قانون بنا پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اور یہ پہلے تھے وہیں بیٹھ کے بلو فلم دیکھ رہے. ایسے بھی ویڈیوز آئے. ریپ کے خلاف قانون بنایا جا رہا ہے اور ایم ایل اے بیٹھ کر کے اسی جگہ بیٹھ کر کے گندی فلم دیکھ رہے ہیں. ایسا رہے گا تو کہاں سے قانون بنے گا؟ ایسا نہیں. محمد بن عبد الوہاب نے جب شروع میں یہ کیا تو کیا کیا معلوم ہے؟ لوگوں کی تقویٰ کی ٹریننگ کی کوشش کی. بڑے بازار میں سونا رکھ دیا, چھپ کے دیکھنے لگے کون اٹھا رہا ہے. جو اٹھایا لے جانے دیا, اس کا پیچھا کیا, چاہے اس کو پکڑ کے سمجھایا, اس کو ایمان بالغیب مضبوط کی. اس طریقے سے محنت کر کے سعودی حکومت نے محمد بن عبد الوہاب نے قائم کیا ہے. اس کو معلوم ہے شروع میں بڑی محنتیں ہوئی ہیں. اس کے بعد جب دنیا کا ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا, لوگ کہتے ہیں کہ اسلام چور سزا کا ہاتھ کاٹتا رکھتا ہے. ہاتھ کاٹتا نہیں رکھتا ہے اسلام. پہلے اس کو چوری کرنے سے روکتا ہے, ایمان بالغیب مضبوط کرتا ہے, اس کی اصلاح کرتا ہے, اس کے عقیدے کی اصلاح, اس کے ذہن کی اصلاح, اس کے اخلاق کی اصلاح, اس کی سوچ کی اصلاح, اس کی فکر کی اصلاح کرتا ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی اتنی اصلاح ہونے کے باوجود بھی وہی جرم دوبارہ کرتا ہے تب اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. تو جب یہ چیز کوشش کی گئی اس زمانے میں سعودیہ آپ کے مقابلے میں یورپ میں بھی قانون بنا رہے تھے, وہاں بھی قانون سازیاں ہو رہی تھی کیونکہ ڈیموکریسی یہاں کنگڈم شروع ہوئی تو وہاں ڈیموکریسی شروع ہوئی. دونوں جگہ میں قانون بنے گئے. لیکن ایک 20-25 سال کے بعد جب ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا, جب ڈیٹا جمع کیا گیا تو چوری کی واردات یورپ کنٹریز میں بہت زیادہ ہے, زنا کی واردات بہت زیادہ ہیں, ظلم و ڈکیتی کی واردات بہت زیادہ ہے, اور سعودیہ میں نہ کے برابر. سعودیہ میں نہ کے برابر. تو سعودیہ نے کیسے قانون ہاتھ کاٹنے کا قانون رکھ کے نہیں, تم کو صرف قانون دکھائی دیتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس قانون کی جو تربیت ہے وہ اصل ہے, وہ ایمان بالغیب ہے. وہ کیا ہے؟ ایمان بالغیب ہے. کہ مسلم معاشرے میں کے ہر فرد کے اندر ایمان بالغیب ہوتا ہے. اس لیے جب ہم جاتے ہیں ہم خود احترام کرتے ہیں کہ بھائی ٹریفک رولز اگر وہ پولیس رہا تو کیا کرتے ہیں؟ گاڑی نہیں بھگاتے, پولیس دکھا تو گاڑی روک دیتے ہیں, ہے نا. شراب کو ویسے ہی کرتے ہیں. شراب بھی تو منع, شراب پی کے گاڑی چلانا منع ہے, تو شراب پی کے ہم گاڑی نہیں چلاتے. ہو سکتا ہی ہے کیا بند کمرے میں کے شراب پی لیتے ہیں؟ نہیں پیتے. کیوں نہیں پیتے بند کمرے میں شراب؟ جبکہ حکومت یاد کرتی ہے کہ آپ پی لے سکتے ہیں کھلے میں, لائسنس دے کے رکھا ہوا ہے حکومت نے, کیونکہ ان کا بزنس چلتا ہے. لیکن اس کے باوجود ایک مسلمان جو متقی ہے, جو ایمان بالغیب جس کا مضبوط ہے, کہ وہ پیتا ہے؟ نہیں پیتا ہے. اللہ کی قسم نہیں پیتا ہے, اللہ کی قسم. ایک مرتبہ ہمارے دوست نے کہا کہ وہ اپنے ہندو بھائی سے اس کا بات چیت ہو رہی تھی, تو وہ سمجھا دیکھو ایسا نہیں کرنا, برائی نہیں کرنا, ایسا یہ گندے فلمیں نہیں دیکھنا, ایسا نہیں کرنا. تو بیڈ روم میں نہیں کرتے کیا؟ ہمارا سب میں نصیحت کر رہے, بیڈ روم میں کیسے بیڈ روم میں نہیں دیکھتے کیا؟ ایسا سوال کر رہا ہے. تو ہمارے دوست نے کہا کہ اللہ کی قسم تم یقین رکھو کہ ہم بیڈ روم میں بھی نہیں دیکھتے. یہ چیزیں جو چیز ہم کھلے عام دیکھنا برا سمجھتے ہیں وہی چیز بند کمرے میں بھی ہم دیکھنے کو برا سمجھتے ہیں, نہیں دیکھتے. اگر دیکھتے ہیں تو بھی محسوس کرتے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں, برا کر رہے ہیں. جیسے ہم سامنے شرمندہ ہوتے ہیں ویسے رب کے سامنے بند کمرے میں کیے ہوئے گناہ پر بھی شرمندہ ہوتے ہیں. ہم توبہ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں اپنے رب سے. مجھے بات سمجھ میں نہیں ہے. تم جھوٹ بولتے ہو کیا ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ اسی بات کیا مومن جھوٹ کہتا ہے؟ بات نہیں. لیکن ان کے پاس الگ ہے, سامنے ایک بھیس پیچھے ایک بھیس. مسلمان ایسا نہیں ہوتا, اور نہیں, اگر ہے ایسا مسلمان تو نہیں ہونا چاہیے ایسے مسلمان. مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے. مسلم معاشرے میں ایسے افراد نہیں ہوتے, مسلم معاشرے کے ممبر ایسے نہیں ہوتے. وہ ایمان بالغیب ان کا مضبوط ہوتا ہے. یہ مسلم معاشرے کی خوبی ہے. تو جس جگہ پر ایسے مسلمانوں پر مبنی معاشرہ ہوگا وہ معاشرہ صالح معاشرہ ہوگا. وہاں برائیاں نہیں ہوگی, نیکیاں ہوں گی, اچھائیاں ہوں گی. اس کے نوجوان متقی
اس کی عورتیں متقی، اس کے مرد متقی، بچوں کے اندر تقویٰ، ایک ایسی چلتی پھرتی مطلب ایک بستی ایسی ہوگی جو بالکل فرشتوں پر مبنی رہے گی، ایسا معاشرہ. اور معلوم ہے آپ کو دنیا میں ایک ایسے نبی گزرے ہیں جنہوں نے تقویٰ پر مبنی معاشرہ بنانے میں کامیابی حاصل کی. وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاریخ لکھنے والوں نے بہت لوگوں پر ریسرچ کیا، دا 100 بک لکھی ہے، 100 عظیم الشان دنیا کے انسان. تو اس میں سے اس نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو کوشش کی، خود آپ متقی تھے اور آپ نے جو سماج بنایا تھا، جو معاشرہ بنایا تھا، جو افراد تیار کیے تھے، ہر فرد مرد ہو کہ عورت ہو، اس کا تقوی پر مبنی تھا. وہ معاشرہ قانون بنتے ہی نافذ ہوتا تھا، دیری نہیں ہوتی تھی. شراب عرب کے گھٹی میں موجود، ہر عرب شراب پیتا تھا. شراب پی کے ایسی مست ہوتا تھا کہ میں چلا جاؤں، اور شرابی سننے میں آتا ہے کہ ویسی کیفیت ہو جاتی ہے اس کی. پڑا ہوتا گدر کے بازو پڑا ہوا رہتا، سمجھتا ہے کہ دنیا کا وہی بڑا بادشاہ. کتے پیشاب کرتے رہتے پھر بھی سمجھتا ہے کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے. ایسا اس کا دماغ چلتا ہے، اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے. اور عرب کے لوگ بھی ویسی تھے، شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، بے انتہا شراب پیتے تھے. اور اسلام میں شروع میں شراب ایک دم حرام نہیں کی گئی تھی، دھیرے دھیرے حرام کی گئی. جب مدینے میں شراب حرام ہو گئی اور تقویٰ پر مبنی معاشرہ تیار کیا گیا، ایک آرڈر آ گئی، انما الخمر والمیسر رزق من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ جوا اور شراب شیطان کا عمل ہے، گندا عمل ہے. اے مسلمانوں تم اس سے اجتناب کرو، رک جاؤ. جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، ایک صاحب اعلان کرتے ہوئے مدینے کی گلیوں میں نکلتے ہیں، شراب حرمت الخمر حرمت الخمر، شراب حرام ہو گئی، شراب حرام ہو گئی. جس کے کانوں کو بھی یہ آواز پہنچی، سب نے شراب کو حرام کر سمجھ. کمرے میں موجود تھے، محفل چل رہی تھی، وہیں دیواروں کو مار کے شیشے پھوڑ دیے، مٹوں کو پھوڑ دیا. تو شراب مدینے کی گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح بہنے لگی. یہ منظر نے فوراً آرڈر ہوتے ہی نافذ ہونے کا منظر کہیں ہوا نہیں ہوا. ہم لوپولز نکالتے ہیں. حکومت نے جی ایس ٹی لاگو کیا، کون بن رہا ہے؟ ایک بل جی ایس ٹی کی، ایک بل بغیر جی ایس ٹی. چل رہا نہیں چل رہا ہے؟ چل رہا ہے. تو آپ یہ قانون بنانے سے پہلے، حکومت والوں سے ہم کہتے ہیں قانون بنانے سے پہلے آپ ذہن سازی کی تیاری کیجیے. لوگوں کو توحید پہلے سکھائیے، ایمان بالغیب سکھائیے. پہلے مسلمان بنائیے. گھر واپس ہی کرنا ہو تو توحید پر واپس ہی کیجیے. یہی اصلی گھر واپس ہی. علیہ السلام کا ایمان توحید تھا، ان کا عقیدہ توحید تھا. پھر دیکھیں گے کیسے ریولیوشن ہوتا ہے ہندوستان میں. سپر پاور بن جائے گا اور انقلاب آئے گا، لیکن اس کے طریقے، اس کی کامیابی کے نسخے قرآن میں موجود ہیں. اور مسلم معاشرہ ایسا ہوتا ہے. اب ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے اطراف اکناف میں ہندو بھائی رہتے ہیں، دیگر سکھ بھائی، عیسائی بھائی وغیرہ، ان کے درمیان میں ہم رہتے ہیں. تو ہمارا کیسا، ہماری مثال ہونی چاہیے. ہم کیسی مثال، کیسا ماڈل ہم پیش کریں. ایک مسلم معاشرے کی مثال کیسی ہونی چاہیے؟ ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ دیکھ کر رشک کریں، وہ امن محسوس کریں، یہ آنے والا اپنے لیے امن محسوس کرے. تو یہ معاشرہ بنانے کی ضرورت ہے ہمیں. لوگ کیا کرتے معلوم ہے؟ اب جیسے کسی جگہ کو الیکشن میں جیتنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے کسی اسٹیٹ کو اپنا رول ماڈل بنا کے پیش کرتے ہیں، اس کو دکھا کے پورے ہندوستان کا الیکشن جیتتے ہیں. ایسے کر رہے ہیں، کر رہے کہ نہیں کر رہے ہے نا. اب میں نام نہیں لوں گا، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں اگر مجھے اشارہ کافی ہے. تو اب ہم کو کیسا کرنا چاہیے نا؟ ایک ایسا معاشرہ ہم تشکیل دیں، ایک ایسا محلہ بنائے جو تقویٰ پر مبنی ہو. کوئی بتائے کہ دیکھو ایسا معاشرہ ہوتا ہے، مسلم معاشرہ. ہم نہیں کر پا رہے ہیں. کمزوری کہاں ہے؟ ہمارے اندر ہے. کوتاہی کہاں ہے؟ ہمارے اندر ہے. ہم کوشش کریں کہ ایسا مسلم معاشرہ تشکیل دیں، ایسا مسلم معاشرہ بنائے جو کہ خالص کتاب و سنت پر مبنی ہو، اور اس کے اندر مسلم معاشرے کی ساری خوبیاں پائی جائیں.
اس کے مرد اس کی عورتیں ایک دوسرے کو نیکیوں پر مددگار ہیں. مسلم معاشرہ ایک پر مبنی معاشرہ ہوتا ہے. خیر کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں، بھلائی کے معاملے میں کمپٹیشن کرنے والا ہوتا ہے. اور مسلم معاشرہ تقوی پر مبنی ہوتا ہے. اس کا ہر فرد متقی ہوتا ہے اور اس کے لیے ایمان بالغیب مضبوط ہوتا ہے. سیلف ڈسپلن معاشرہ ہوتا ہے. قانون کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر قانون بنتا بھی ہے، اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو فوراً قبول کرنے والے ہوتے ہیں. تو قانون کی تنفیذ کے معاملے میں ایمان بالغیب اور تقوی اور پرہیزگاری یہ بہت زیادہ کام کرتی ہے. آپ اندازہ کیجیے حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ عنہ دودھ میں پانی کو ملانا قانوناً جرم قرار دیا. اعلان کر کوئی بھی دودھ میں پانی ملا کے نہ بیچے، پیور دودھ جتنا ہے اتنا بیچے اور اسی کی قیمت لے لے. بس مکس دودھ کی قیمت نہ لے، دودھ میں پانی ملا کے نہ بیچے. یہ اعلان ہو گیا. اب قانون نافذ ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ وہ راتوں میں گشت کرتے تھے. اس زمانے کے گھر چھوٹے چھوٹے گھروں میں جو گفتگو ہوتی تھی باہر سنائی دیتی تھی. آج کی وجہ سے بڑے بڑے گھر نہیں ہوتے تھے، ایئر کنڈیشن کر کے باہر آواز ہی نہیں آتی، ایسا نہیں تھا. تو گشت کا میں تھے، صبح کا وقت تھا، صبح سویرے دودھ دھوا جاتا تھا. تو ایک گھر میں دودھ نکالا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے، دودھ دھوا جا رہا ہے. تو دودھ دھونے کے بعد ماں بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹا آج دودھ کم پڑ گیا ہے، ذرا دودھ میں پانی ملا کر برابر کر دینا تاکہ جو ہمارے کسٹمر ہیں ان کو برابر دودھ مل جائے. دودھ کم ہوگا تو وہ ناراض ہو جائیں گے اور ہمارا ان سے ہماری ڈیلنگ خراب ہو جائے گی. ایک کام کرنا، اس کو ایڈجسٹ کرنے کے تھوڑا پانی ملا دینا. بیٹی کہتی ہے اما جان میں پانی نہیں ملا سکتی. ماں کہتی ہے کیوں نہیں ملا سکتی، تو کیوں ملانا چاہتی ہے؟ کہا عمر کا آرڈر ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچا جائے. یہ مکس مال نہیں بیچنا چاہیے. یہ کرپشن کو روکا ہے عمر نے. میں نہیں کرتی امی جان. امی بڑی بولی تھی. ماں کہتی ہے بیٹی سے بیٹا کہاں عمر دیکھ رہا ہے، ملا لینا چلے گا. بیٹی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، بڑا ایمان افروز جواب دیا، بڑا ایمان کو گھمانے والا جواب دیا. کام کیا قانون عمر نے بنایا ہے. عمر نہ دیکھے تو کیا ہوا، عمر کا وقت دیکھ رہا ہے، عمر کا وقت دیکھ رہا ہے. یہ ایمان بنایا. ماں خاموش ہو گئی اور عمر اتفاق یہ ہے کہ عمر کو اللہ نے وہاں بھیج دیا تھا. عمر آیا نہیں تھا، عمر کو اللہ نے بھیج دیا تھا. عمر نے اپنے کانوں سے سن لیا، گھر کو نشان میں رکھا. صبح گیا تو کہا عاصم تمہارا نکاح نہیں ہوا. میں چاہتا ہوں کہ اس گھر کی اس جھوپڑی سے میں رہنے والی اس لڑکی سے دیندار خاتون سے اس بچی سے میں نکاح کر اس کو اپنا بہو بنانا چاہتا ہوں. چنانچہ اس کا پیغام بھیجا اور اس کو اپنی بہو بنایا. اور پھر ان سے عمر نے انہی کی اسی عورت کی کا نواسا جو بنا وہ عمر کا عزیز تھے. اللہ نے ان کو نواسا ایسا عطا کیا جو پوری دنیا پر حکومت قائم کی اور بہترین تقوی پر مبنی حکومت تھی. تو ہماری نیکی ضائع نہیں جاتی ہے، نیکی پہ رہنا چاہیے. اللہ نیکی کو پسند کر لیتا ہے اور پھر اس کی برکات کو نہ صرف آپ کی زندگی میں بلکہ آپ کی نسلوں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے. تو اسی لیے آدمی کو تقوی اور پرہیزگاری کی راہ اختیار کرنا چاہیے، اسے اپنانا چاہیے. اور ایسا ہی ہمارا معاشرہ ہونا چاہیے. نوجوان بھی، لڑکے بھی، لڑکیاں بھی، اس کے بزرگ بھی، مرد بھی، خواتین بھی. یہی تو یہ مسلم معاشرے کی تیسری خوبی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. وہ یہ ہے کہ مسلم معاشرہ تقوی پر مبنی ہوتا ہے، اس کے افراد متقی ہوتے ہیں اور یہ ایمان بالغیب سیلف ڈسپلن کو لے کے چلتے ہیں. دعا رب العالمین سے کہ جو باتیں آج کے درس میں ہمارے سامنے آئی ہیں ان باتوں کو یاد رکھے اور ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران اسلام، AR الحاجری اسلامک چینل ہے. یہ میرے فرزند عبد الرحمن بن عثمان الحاجری کا اپنا چینل ہے، آپ کا اپنا چینل ہے. اس میں علماء کرام کے بیانات اور قرأت کلام پاک اور دیگر
जो इस्लाम से मुताल्लिक़ मालूमात है, आपको इसकी जानकारी इस चैनल में मिलेगी। मैं गुजारिश करता हूँ आपसे कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। इस चैनल के ज़रिए से आपको इंशाअल्लाह उलमाए कराम के बयानात और दीगर इस्लामी मालूमात इंशाअल्लाह ताला आप तक पहुँचाई जा सकेंगी और इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए, हम सब के लिए कार खैर साबित हो। अल्लाह ताला हम सबको बाअमल मुसलमान बनाए, हम सब में इखलास पैदा फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।